الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهم عداوة كأنهم ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جنہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، اخلاق کے بلند مقام پر پیدا فرمایا، اخلاق کی سب سے بلندی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کی سب سے بلند مقام پر ہیں، سب سے عظیم مقام پر ہیں. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، تھوڑی دیر میں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو حضرت سعد ابن ہشام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ فرماتی ہیں کہ تم قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا پڑھتا ہوں قرآن. تو کہا آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن جس اخلاق کی، جس کیریکٹر کی، جس اچھے ادب اور اچھے ویوہار کی، جس تعامل کی تعلیم دیتا ہے کہ کیسا کس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اللہ سے لے کر کے اس کے بندوں تک جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کا اخلاق تھا. یعنی آپ قرآن کے اخلاق پر تھے، کیونکہ قرآن آپ پر اترتا تھا تو جو ایمان، تقوی اور اخلاق کی تعلیم ہوتی تھی وہ آپ کی سیرت طیبہ میں ڈھل جاتی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب آپ آسمان کی ہدایت، اللہ کے حکم اور تعلیم کو ان کے بیچ میں بیان کرتے تھے تو ان کے بیچ میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور ہدایت ان کی زندگی میں وہ اپلائی ہو جاتی تھی، وہ اپلائی کر لیتے تھے، وہ اپنی زندگی میں داخل کر لیتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. تو جو کچھ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، جہاں جہاں قرآن ہمیں یہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، علم دیتا ہے کہ ایک اخلاق اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے یہ مطلوب ہے، یہ اللہ چاہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب قرآن تھے، جو کچھ قرآن ہے آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ چلتا پھرتا قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی ہدایتیں آپ کی زندگی میں اتری ہوئی تھی، ڈھلی ہوئی تھی. جو قرآن میں ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے.
یہ اتنی بات سننے سمجھنے تک تو کسی کو بے چینی نہیں ہوتی کہ آپ کا اخلاق وہ ہے جو قرآن میں ہے، لیکن اگر یہی بات اس طرح کہہ دی جائے کہ آپ کا اخلاق اور کیریکٹر اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت دین ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت میں فرق کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لاجک کہاں سے آتی ہے کہ قرآن میں اگر کوئی چیز ہو اور سنت میں نہ ہو، یا قرآن میں ہو اور سنت میں اس کے خلاف ہو۔ یہ فتنہ ہے جو بعد کے دور میں پیدا ہوا اور معلوم نہیں کس مطلب منصوبے اور جہالت سے پیدا کیا گیا، یا جہالت سے پیدا کیا گیا، اللہ ہی جانے۔ لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر تھے، قرآن کی عملی تفسیر تھے، قرآن کی قولی تفسیر تھے۔ جو کچھ قرآن میں اترتا تھا اسے آپ بیان کرتے تھے، اسے اپنی عملی زندگی میں ڈھال لیتے تھے۔ جس کو قرآن کہتا ہے آپ کے اندر جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو تم اختیار کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہتر نمونہ ہے۔ تو جو نبی کی زندگی میں ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ تو قرآن اور سنت میں تفریق وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں تفریق کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ٹکراؤ دکھائیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں کوئی ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ الگ الگ باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کچھ کہے رسول کچھ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ کی بات ہو سکتی ہے، علم کی کمی ہو سکتی ہے، کسی مسئلے کی گہرائی تک اور سمجھ تک ہم نہ پہنچ سکے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ٹکراؤ ہو اور قرآن اور سنت کے بیچ میں ٹکراؤ ہو؟ ٹکراؤ نظر آ سکتا ہے، فرق نظر آ سکتا ہے۔ وہ فرق اور وہ ٹکراؤ سمجھنے سے، علمی طور پر اس کو غور کرنے سے، اہل علم کی طرف رجوع کرنے سے وہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ تو بہرکیف فرض یہ کر رہا تھا، یہ بات تو ایسے ہی آ گئی کہ جب ایک مسلمہ اصول ہم مانتے ہیں، ایک قاعدہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی ہیں، آپ کی سیرت طیبہ وہی ہے، آپ کا اسوہ حسنہ وہی ہے، آپ کی زندگی وہی ہے، دین کی نمونہ کی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آپ اسے لے کر کے چلتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم اور ہدایت پر آپ چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے حکم و ہدایت پر چل کر کے اپنے امتیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں اور صحابہ کے لیے نمونہ قائم کرتے تھے، نمونہ قائم کرتے تھے کہ یہ میری سیرت ہے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اسے اسوہ حسنہ بنانا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم کبھی کبھی اخلاقیات کو سمجھنے میں کبھی کمزور ہو سکتے ہیں، کبھی کچھ اخلاقی قدروں کو، کیریکٹر اسٹینڈرڈ جو ہے کیریکٹر کا، اس کو سمجھنے میں ہم کہیں کمزور ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کہتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی بات سے اچھا کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اپنے عمل سے، اچھی باتیں کرنا اپنی زبان سے، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی زبان، ادب کی زبان، معیار کی زبان استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں اچھا اخلاق، اچھا کرنا۔ شریعت جسے اچھا سمجھتی ہو وہ کرنا، عقل ہماری اسی شریعت کے تابع ہے، عقل ہماری جس کو بہتر سمجھتی ہے وہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ اچھا کرو، اچھا کہو، اچھا بولو، عمل اچھا ہو، بات اچھی اور سچی ہو، اور لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، اپنے عمل سے مت تکلیف دو، اپنی زبان سے مت تکلیف دو۔ جو آدمی، یہ موٹی سی بات ہے، بہت آسان الفاظ میں کوشش کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اچھا اخلاق کہتے ہیں اچھا کرو۔ شریعت جسے اچھا کہتی ہے، جسے عقل اور سماج اچھا سمجھتا ہے، اور نقصان اور برائی سے، تکلیف دہ چیزوں سے
لوگوں کو بچاؤ، یعنی اپنے عمل سے تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے تکلیف نہ دو۔ اتنی موٹی بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ اچھا کرنا لوگوں کے ساتھ یہ اچھا اخلاق ہے، اور برا اخلاق یہ ہے کہ برا کرنا لوگوں کے ساتھ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے۔ آپ سمجھتے ہیں اخلاق کتنا بلند ہے، اسلام میں اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے لوگوں میں سب سے قریب وہ ہے، میرے نزدیک سب سے قریب اور محبوب وہ ہے، اور قیامت میں بھی مجھ سے جو قریب ہے، مجھ سے جو محبوب ہے، قیامت میں مجھ سے جو قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے اخلاق بلند ہو، اور آپ فرماتے ہیں مجھ سے جو دور ہے، مجھ سے یعنی وہ شخص دور ہے، قیامت میں بھی مجھ سے دور رہے گا وہ شخص جس کے اخلاق برے ہیں۔ آخر آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مقرب کون نہیں بننا چاہتا؟ یہ ہم اللہ کی توفیق سے دین پسند لوگ، دین سے محبت کرنے والے، دین کو پسند کرنے والے، آپ بتائیے ہمارے دل میں یہ چیز کتنی اہم ہوگی اگر ہم اس کو اس نقطۂ نظر سے سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنی امتیوں میں جو اچھے اخلاق کے ہیں وہ بہت محبوب ہیں۔ آج سے قیامت کے دن وہ سب سے قریب ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور آپ سے دور ہیں وہ لوگ، آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں وہ لوگ، قیامت میں بھی آپ سے دور رہیں گے وہ لوگ۔ کون لوگ؟ جن کے اخلاق خراب ہیں۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاق سے لوگ کتنے خوش ہیں، کتنے مطمئن ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں لوگ ہمارے اخلاق کو، ہمارا برتاؤ اور تعامل اور ٹھیک جو ہے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، کیسا سمجھتے ہیں لوگ؟ کبھی سوچتے ہیں ہم؟ سوچنا چاہیے ہر ایک کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہر مرد و عورت کو توفیق دے، ہر امیر غریب نوجوان چھوٹے بڑوں کو توفیق دے کہ ہم سوچیں کم سے کم کہ ہمارے عمل دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، کیا لوگ سوچتے ہیں۔ کبھی پتہ تو لگائیں، کبھی پتہ تو لگائیں غیروں سے، کسی الگ انداز سے، کسی الگ انداز کے سورس سے کہ ہمارے بارے میں اچھے لوگ کیا کہتے ہیں۔ بروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، برے تو برائی پھیلاتے ہیں اور ہر ایک پر برائی کی تہمت لگاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے وہ اپنے لیے اور اپنی حیثیتوں کو بچانے کے لیے اور اپنی طرح دوسروں کو بنانے کے لیے یہی کرتے ہیں، لیکن اچھے لوگ کیا کہتے ہیں یہ پیمانہ ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو ہماری جماعت میں، یعنی ہم ایمان والوں کی جماعت میں صحیح عقیدے اور مسلک والوں میں نیک لوگ جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں؟ ہمیں اچھے اخلاق کا مانتے ہیں، یعنی ہمارا برتاؤ اچھا مانتے ہیں، ہمیں ہماری زبان اور بات میں اچھا مانتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ ہم میں اچھا کون ہوگا؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں اچھا کون ہے؟ ہم میں برتر بننا، آگے بڑھنا، امیر ہونا، یا اسی طرح صاحب حیثیت ہونا، الگ الگ اسٹینڈرڈ اور الگ الگ حیثیتوں کے ساتھ جینا، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور لوگوں کو بتاتا رہتا ہے آدمی کہ میرا یہ حال ہے، میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ رہن سہن ہے، میری اتنی پہنچ ہے، میرے اتنے ماننے والے چاہنے والے ہیں، بتاتا رہتا ہے چاہے جس حیثیت سے ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی جماعت میں، ایمان والوں کے گروپ میں سب سے افضل وہ مومن ہے جو سب سے اخلاق میں بلند ہو۔ اچھے اخلاق کا کیا ملنے والا ہے دنیا میں بدلہ؟ جو آدمی دو کا 4 کرنے والا ہو، 2 کا 3 کرنے والا ہو، رات دن حساب کرتا ہو کہ اس کا کیا فائدہ اسے ملے گا، اس کا کیا بدلہ ملے گا دنیاوی اعتبار سے، تو وہ تو وہی سوچے گا کہ اس سے اس کو کیا دنیاوی فائدہ ہے۔ اس کو اخلاق کے نام پر، قربانی کے نام پر، محبت کے نام پر، وقت اور مال لگانے کے نام پر اسے اللہ کے ہاں پانے کا چکر کم ہے، سوچ کم ہے۔ اس کو تو یہ سوچنا ہے
کہ کیا ملے گا اس کا بدلہ؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں سب سے زیادہ جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو اخلاق سب سے زیادہ میزان میں، اس ترازو میں جو قیامت کے دن لگے گا، جس میں سارے انسانوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزنی عمل جو ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایمان والوں کی جماعت میں سب سے افضل کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ہمارے ہاں کون ہے؟ ہمارے یہاں کون ہے؟ ہمارے یہاں بھی وہی ہے، وہی ہونا چاہیے جس کے اخلاق بلند ہو، وہی ہمارے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ ہر آدمی چیک کرے نا، نہیں چیک کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے برتاؤ سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار اور کیریکٹر سے کتنا دکھ پہنچتا ہے لوگوں کو، اس کی زبان کے غلط استعمال سے کتنا دلوں کو اور دماغ کو اذیت پہنچتی ہے، سوچنا چاہیے۔ اور اچھا اخلاق میرے بھائیوں، اچھا اخلاق صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے، اچھے اخلاق کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے ساتھ بھی اچھا اخلاق۔ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اس کے، غلام ہیں اس کے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جان و مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں آپ کسی مالک کے انڈر میں ہو، کسی سسٹم میں کام کرتے ہو، کسی کی ماتحتی میں ہو، آپ رات دن سوچتے ہو کہ سسٹم ہم سے راضی ہو، مالک ہم سے راضی ہو، اس کے ایک ایک آرڈر کو، اس کے ایک ایک فیصلے اور قانون کو فالو کرتے ہو۔ حسن ادب یہ ہے، حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کا ساتھ کے ساتھ یہ ہے، بندہ جب اخلاق مند ہوتا ہے تو سب سے بڑا اخلاق اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بلند اخلاق کیسے ہوگا؟ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بلند ہیں تو ہمارا یہ معنی ہوتا ہے، اسلام اور شریعت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ بندہ بلند اخلاق کا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ رب کے ساتھ اخلاق کی بلندی کیا ہے؟ رب کے ساتھ اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہے اس پر راضی ہے۔ کہتے ہیں بڑا بد اخلاق بے ادب ہے یہ نوکر، یہ آدمی، یہ ہمارا ملازم امپلائی بات نہیں سنتا، نظام نہیں مانتا، سسٹم کو توڑتا ہے، برباد کرتا ہے۔ رب ایک اخلاق اور ادب کے خلاف۔ یہاں شریعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کیا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی پل پل اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی نعمت میں جیتا ہے، اس کی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتی ہے اور باقی ہے، اس کا مسئلہ اللہ کے ساتھ حسن ادب کا، اخلاق کا یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کا فرما بردار ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم سب سے بڑے فرما بردار تھے اپنے رب کے، سب سے بڑے اخلاق مند تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی اس کا رب کہتا ہے ابراہیم سے کہ یہ کر گزرو، سن لو، مان لو، ہر موقع پر، ہر موڑ پر رب کا حکم آتا ہے تو ابراہیم کہتا ہے میں حکم کا فرما بردار۔ تو حسن اخلاق بندے کا اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ وہ رب کے حکم کا پابند ہے۔ کیسے؟ لوگ چلے آ رہے ہیں تو ہم بھی، لوگ کچھ کر رہے ہیں خیر کا کام تو ہم بھی، اگر اکثر لوگ بخیل ہیں تو ہم بھی بخیلی کریں گے، اگر اکثر لوگ نادہندہ ہیں تو ہمیں بھی ہاتھ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اگر اکثر لوگ اپنے مطلب ہی کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے مطلب سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنے والے ہیں۔ نہیں، رب کے حکم کے مطابق بندہ چلتا ہے راضی برضا ہو کے، راضی برضا ہو کے۔ رب کا حکم ہے، خوش ہے، اسی میں خوش ہے، اسی کو خوش اخلاقی کہتے ہیں، بلند اخلاق کہتے ہیں۔ ہم غلام ہیں رب کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ رب کا حکم ہے اپنی بندیوں کے لیے
کہ تمہیں پردہ کرنا ہے، رب کا حکم ہے تمہیں پردہ کرنا ہے تو تمہیں پردہ کرنا ہے، تمہیں خوشبو لگا کر کے نہیں نکلنا ہے پردہ کے ساتھ بھی، تو خوشبو لگا کر کے بازار میں نہیں جائے گی، مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو بازار میں کیسے جائے گی؟ ایسا کیسے کریں گے؟ اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اور جو اللہ کی بندیاں ہیں، سارے اللہ کے بندے، ساری اللہ کی بندیاں اچھے اخلاق پر چلتے ہیں، یعنی رب کا حکم مانتے ہیں، رب نے جن سے روکا ہے اس سے بچتے ہیں، راضی برضا ہو کے خوش ہیں۔ ہمارے رب کا حکم ہے، یہی فطرت ہے، یہی عقل کے مطابق ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں آبرو مندی ہے، اسی میں ہمارا وقار ہے، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ مسئلے میں ہمارا اللہ کے ساتھ اخلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، وہ بندہ کفر کرتا ہے، وہ بندی کفر کرتی ہیں، کفر پر ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت پر ہیں۔ کون؟ جو نماز چھوڑتے ہیں۔ کفر کے بہت سارے اعمال ہیں، نماز چھوڑنا سارے کفر کے عملوں میں سب سے بڑا کفر ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ سوچے کہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں کفر کرتا ہوں، تو ایمان پر ہے یا کفر پر ہے وہ؟ تو کیا وہ کفر پر ہے؟ کتنے بھائی آپ ہیں؟ آپ میں کتنے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اکثر جمعہ میں اللہ کی توفیق ملتی ہے، حاضر ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ سوچئے کہ آپ کفر کرتے ہیں، کیا کفر پر اللہ کے ساتھ کفر پر راضی ہے؟ یہ اخلاق کی پستی ہے کہ بندہ ہو کر کے اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہو جس سے بڑا کوئی حکم نہیں، جس سے بڑا کوئی عمل نہیں، اور ایسے ہی جس سے روکا کہا بے پردگی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، آپ کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پردہ کرو، پردہ۔ یہ پردہ اللہ کے حکم کے مطابق حسن اخلاق ہے، پردہ کرنا اور بندوں کے بیچ میں با پردہ رہنا، یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے، یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ جو عورتیں اور لڑکیاں اور بچیاں ہمارے گھروں کی، چاہے جس کے گھر کے ہوں، ہمارے ہوں آپ کے ہوں، ہم اپنے آپ ایک ہیں، جن کے گھروں میں عورتیں، جوان بوڑھی لڑکیاں بے پردہ ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اخلاق میں پست ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے ساتھ جو ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ جو غیور مرد، جو غیرت مند فیملی کے ذمہ دار، جو غیرت مند فیملی کی مائیں اور بہنیں جو گھروں میں ذمہ دار ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اخلاق کی پستی ہے، اور آپ کبھی نہیں سمجھنا بعض فتووں کی روشنی میں کہ چہرہ کھول کر کے رہنا، باقی سر پر کپڑے باندھ لینا، اسکارف لگا لینا، یہ نقاب ہے۔ اصل پردہ تو چہرے کا ہی پردہ ہے، اصل پردہ تو چہرے کا ہی پردہ ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بحث الگ ہے، لیکن آپ سمجھدار ہو، سماج میں آپ دیکھتے ہو، آپ کم سے کم اتنا تو سمجھتے ہو کہ اگر ایک عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو پھر کیا باقی ہے؟ کیا باقی ہے؟ پھر کیا باقی ہے اس کے بعد؟ عملاً، اخلاقاً، مروتاً، رواجاً، اثرات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے چہرے کا پردہ اصل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے پردہ، اللہ کے ساتھ اخلاق کیا ہے، اس کا جو حکم ہے اس کو مانا جائے بخوشی، چلے آ رہے ہیں اللہ کی فرما برداری اور اس کی عبادت کے لیے راضی ہیں، دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے جا رہا ہوں۔ باپ کو حکم ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کر دو، اب باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تو بیٹا کہتا ہے اے ابو جان
مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ رب کا حکم ہے تو کریے جو رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے تو کریے۔ یہاں ہم ہمارے گھروں میں ہمارے دوست احباب، ہمارے سرکل کے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ خیر کے کام میں اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں کتنا روڑا بنتے ہیں۔ کہیں کہہ دو کہ یہ جائز نہیں ہے تو پارٹنر ہوں گے، ساتھی ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ارے بلا وجہ منع کرتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ اگر اللہ نے بلا وجہ کسی چیز سے منع کیا ہے تو کہیں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ آپ بولتے ہو، کہیں انڈائریکٹ آپ بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کی رعایت کے اعتبار سے قانون نہیں دیا ہے۔ کیا بول سکتا ہے کوئی مومن کہ آج ہمارے اسلامی قانون کے اعتبار سے آج ہمارے لیے اس قانون کی اہمیت نہیں ہے؟ آج شراب نہ پینا یہ ہمارے سماج کا پچھڑے طبقے کا کام ہو گیا ہے۔ آج بھی کوئی بتائے کہ شراب کے خطرات اور شراب کی خباثت اور شراب کے برے انجام میں کل کے مطابق میں آج کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ کسی مسلمان کے دل میں اگر کسی دنیا داری سے، کسی شوق اور کسی فائدے اور کسی انجوائمنٹ کے لیے اگر اس کو اس کی لالچ لگی ہو تو یہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ وہ بد اخلاق ہے، اور اس عمل کے ساتھ اس کی بد اخلاقی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بچنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اتنے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات پر کیا بات کیا جائے؟ اتنا آزاد معاشرہ ہو گیا، اتنا آزاد معاشرہ ہو گیا، بے پردگی عام ہو گئی، فحاشی عام ہو گئی۔ آپ اپنے دل سے پوچھو کہ زنا اور بدکاری کتنی عام ہے؟ فیملی سے لے کر کے سماج تک، پڑوس تک دیکھو، یہ دیکھو کہ سود کتنا عام ہے۔ کچھ لوگ نہیں پرواہ کرتے کہ سود بھی کوئی برائی ہے، برائی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ قطعاً پرواہ نہیں ہے عام طور پر کہ سود بھی کوئی برائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہے جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے۔ چلے جائیے کاروباری لائن میں، لائن لگی ہوئی ہے، لوگ بڑے بڑے بورڈ لگائے رہتے ہیں، یہاں آپ کو سود پر، یہاں سودی معاملے کے لیے سہولت اور فیسلٹی موجود ہے، فلاں فلاں بینک کے ریفرنس کے ساتھ یہ موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے۔ آپ کتنی تدبیریں کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بول لے کر کے آپ اور ہم یہ چاہیں کہ ہم بچ جائیں گے، کہاں بچیں گے؟ نہ کوئی آبرو بچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو سمجھ دے، ہر طرح کی بدعملی بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم نہیں بچ پائیں گے۔ یہ دنیا داری کے ترتیب اور دنیا داری کے آنکڑے اور کیلکولیشن یہ کام نہیں کریں گے۔ سوچنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، سوچو اخلاق کیا ہے؟ اصل اخلاق یہ ہے اللہ کے ساتھ اس کا حکم خوشی سے مانو، اس نے جس سے روکا اس کو خوشی سے قبول کرو، خوشی سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت ہے ان ایمان والوں کے لیے جن کے مال اور جن کی جان اللہ نے خرید لیا ہے تو راضی ہے۔ یہ جان اللہ کی، مال اللہ کا، جہاں اس کا حکم ہوگا ہم جان لگائیں گے، جسم لگائیں گے، بدن لگائیں گے، اپنی صلاحیتیں جسمانی لگائیں گے، اپنی عقل لگائیں گے، جہاں مال کی ضرورت ہے مال لگائیں گے۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ہے اخلاق کی بلندی اللہ کے ساتھ۔ بندوں کے ساتھ اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی کے ساتھ نرمی کرو نرمی کسی کے ساتھ، اور یہ سوچو کہ نرمی کرنا یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ مہلت دو کسی کو، اس لیے مہلت دو کہ وہ مہلت کا محتاج ہے، کہیں مشکل میں ہے، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تیرے پاس کیا ہے؟
تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال تھا تو کیا کیا، کیسا تھا تیرا معاملہ دنیا میں؟ تو کہے گا اے اللہ میرا معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ خوشحال ہوتے تھے میں ان سے جب معاملہ کرتا تھا تو ان کے ساتھ نرمی کرتا تھا، خوشحال لوگوں کے ساتھ بھی معاملات میں نرمی کرتا تھا، اور جو لوگ تنگی میں ہوتے تھے ان کو تھوڑی مہلت دیتا تھا، تنگی سے نکل جائے، تنگی سے نکل جائے، مشکل سے نکل جائے، بھائی ہے ہمارا، مہلت دیتا تھا، کاروبار کرتا تھا، ایسا میں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میرے بندے کے ساتھ جو دنیا میں اتنے بلند اخلاق کا میرے بندوں کے ساتھ مظاہرہ کیا، آج اس کے ساتھ آج نرمی کا معاملہ کر دو، اس کے ساتھ آج درگزر کا معاملہ کر دو۔ یہ درگزر کرتا تھا۔ آپ بتاؤ کسی کے ساتھ درگزر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس درگزری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزری فرما دے۔ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ اللہ اچھا برتاؤ کر دے، کسی کو معاف کرتے ہیں اس نقطۂ نظر سے کہ ہو سکتا ہے اس معافی کے بدلے میں اللہ کی معافی ہمیں مل جائے۔ میرے بھائیوں یہ سب سوچنے کی چیز ہے۔ بلند اخلاق انسان کا بہت سے پہلو ہیں، اس کے ادب ہے، لوگوں کا ہر چیز کا دائرہ ہے۔ آج دیکھیے آنے والے دنوں میں یہ ایک یوم عشاق ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ کسی مسلمان مرد اور عورت کے ہاں، کسی نوجوان کے ہاں اس بد اخلاقی اور فحاشی کے دن کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے؟ کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جس اسلام میں عورتیں اپنے کیریکٹر اور اپنی پاک دامنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہیں، اتنے بلند مقام پر ہے کہ ان کے مردوں کو کہا گیا کہ کسی عورت پر اپنی غلط نظر مت ڈالنا، یہ زنا ہوگا، بدنیتی سے نظر مت ڈالنا، نظر پڑ گئی تو نظر ہٹا لو۔ جس دین میں اخلاق کی ایسی بلند تعلیم دی گئی، جس دین میں اخلاق کی اتنی بلند تعلیم دی گئی کہ اسلام کی بیٹیاں بے پردہ بے حجاب ہو کر کے گھروں سے نہیں نکل سکتی، گھروں سے پردہ کے ساتھ نکلیں گی تو خوشبو لگا کر کے نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا زانیہ ہیں، زانیہ وہ عورتیں جو گھروں سے نکلتی ہیں اور خوشبو لگا کے نکلتی ہیں، ایسے لباس میں نکلتی ہیں کہ لوگ دیکھیں ان کو۔ ان مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاں کوئی یوم عشق ہو سکتا ہے 14 فروری کا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ لعنت اور نفرت کا عمل ہے یہ اخلاقیات میں کہ کھلے عام عیاشی کے مظاہرے ہوں، عشق کے مظاہرے ہوں۔ اتنی بڑی نفرت کی چیز مسلمانوں کے ہاں اس کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی ہے، کسی آزادی پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ آزاد ہے دنیا، آزاد ہے ملک، آزادی دیتا ہے ڈیموکریسی سسٹم، لیکن ہم آپ آزاد نہیں ہیں۔ ہم آپ پابند ہیں اسلام کے، اسلامی قانون کے۔ ہمیں اسلامی قانون کے دائرے میں رہنا ہے۔ اللہ کا حکم کی پابندی اخلاق ہے، اور بد اخلاقی کی بہت ساری اخلاقیات کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں میرے بھائیوں۔ موٹی بات ہر آدمی کو معلوم ہے، اچھے اخلاق سے رہو، اچھے اخلاق سے رہو، لوگ آپ سے قریب آئیں، آپ سے امیدیں رکھیں، آپ کام آئے کسی سے، آپ ہمدرد رہیں اپنوں کے بھی، مسلمانوں کے بھی، غیر مسلموں کے بھی۔ آپ ایسے ہوں جس سے لوگوں کو ڈر نہ ہو، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرے گا، معلوم نہیں کیا کرے گا۔ ایسا اگر آپ کے بارے میں، میرے بارے میں اگر سوچنے لگے لوگ کہ اس کی بات کا، اس کے کردار کا اور عمل کا کیا ٹھکانہ ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں توبہ کرنے کا وقت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اخلاق کی درستگی کے سوال اور دعا کا وقت ہے۔ ایسے بھی ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی سے خوبصورت کون پیدا ہوا؟ کون پیدا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت پیدا کیا، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا۔ ہم سب دعا کریں، درست کریں اپنے اخلاق کو، جائزہ لیتے رہیں، حساب کرتے رہیں، ہمارے اخلاق کا میسج، کیریکٹر کا میسج، ہمارے قول و کردار کا اعتبار کتنا ہے۔ اور جب بندہ اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے
اور رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے اپنے بندوں کے بیچ میں، اخلاق بانٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کبھی دنیا کا پیمانہ مت بناؤ، کسی کے پاس دنیا ہے تو اللہ خوش ہے، مت بناؤ پیمانہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھو، دنیا نہ دینا اور دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور محبت کی ان بندوں کے ساتھ دلیل نہیں ہے، لیکن جن کو دین دیتا ہے، جن کو دین دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ دین دیا ہے تو ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جب دین دیا ہے تو اپنے دین کو درست ہم کریں اور بلند کریں۔ دین ہمارا بلند ہوگا ہمارے بلند اخلاق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، سارے چھوٹے بڑوں کو توفیق دے، ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله۔